بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیلی سرزمین پر تاریخ میں پہلی مرتبہ کیے جانے والے ایرانی حملے کے بعد بننے والے منظر نامے پر کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ہار جیت تو کسی کی نہیں ہوئی، لیکن یہ ڈرا ایران کے حق میں ہوا ہے۔ تاہم ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ اس حملے سے ایرانی حکومت کی کمزوری عیاں ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے سنیچر کی رات کو تقریباً 300 ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی فوج کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیل پر حملہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا اور اس نے اپنے تمام ہدف حاصل کر لیے ہیں۔ واضح رہے کہ شامی دارالحکومت دمشق میں 1 اپریل کو ایرانی قونصل خانے پر ہونے والے حملے میں پاسداران انقلاب کے 7 اہلکار اور 6 شامی باشندے مارے گئے۔ ایران نے اسرائیل کے اس حملے پر شدید رد عمل دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اسرائیل نے اب تک دمشق میں ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم کہا یہی جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان حملوں میں ایران اور اسرائیل کو فائدہ اور نقصان کتنا ہوا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کو اپنی کامیابی قرار دیا ہے، لیکن لندن میں واقع سینٹر فار عرب ایران اسٹڈیز سے منسلک ایرانی محقق نور علی زادہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ایرانی حکومت کی کمزوری عیاں ہوئی ہے، کیونکہ ان حملوں میں اسرائیل کے اندر کسی بھی ہدف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان کے مطابق اسرائیل پر حملہ ایران میں بھی مذاق کا سبب بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران اگر نفسیاتی جنگ ہی جاری رکھتا تو زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ تاہم تل ابیب یونیورسٹی سے منسلک مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھنے والے محقق ڈاکٹر ایرک رونسکی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر کے اپنی ناکامی قبول کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے سبب اسرائیلیوں میں پریشانی پیدا ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کو ڈر ہے کہ ایسے ایرانی حملے دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ نور علی زادہ کہتے ہیں کہ ایرانی حملے سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو مزید طاقتور ہوئے ہیں اور اس سے ان کی امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ تاہم اسرائیلی محقق کے مطابق شاید اسرائیل نے اس حملے سے کچھ فائدے حاصل کیے ہوں، لیکن دیگر عوامل پر نظر ڈالی جائے تو اسرائیل نے نقصان بھی اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو سمجھنے اور اسرائیلی سرحدی حدود کے اندر ایرانی حملے کو روکنے میں ناکام ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو ایرانی حملے سے سیاسی فائدہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ متعدد مہینوں میں پہلی مرتبہ اسے مغربی حمایت مل رہی ہے جو کہ غزہ میں جاری جنگ کے سبب کم ہو گئی تھی۔ جبکہ ایرانی محقق علی نور زادہ کے نزدیک اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ کے سبب تہران کو اندرونی اور بیرونی سیاسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایران پڑوسی ممالک کی حمایت بھی کھو چکا ہے اور اسے کسی بھی ملک کی طرف سے حمایت نہیں مل رہی۔ علی نور زادہ نے اندیشے کا اظہار کیا کہ کچھ عناصر کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دونوں محققین کا ماننا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کی کیفیت کے سبب ایران اور اسرائیل دونوں کو اپنی اپنی عوام کی طرف سے اندرونی دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی محقق کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں اندرونی سیاسی معاملات کے حوالے سے لوگوں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے، اور پھر حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی عدم رہائی کے سبب یہ غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ جبکہ ایرانی محقق کے مطابق ایرانی حکام کو بھی اپنے ملک میں ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رہبر اعلیٰ پر نہ صرف عوام کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، بلکہ انہیں اعلیٰ حکومتی شخصیات کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا ہے۔ یہ دباؤ پاسداران انقلاب کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کی القدس فورس کے 7 افراد اسرائیل نے مار دیے ہیں اور اب وہ بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لندن سکول آف اکنامکس سے منسلک بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر فواز گرگس کہتے ہیں کہ اس فضائی حملوں کے سبب ایران کے مقابلے میں اسرائیل کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایرانی حملے سے اسرائیل میں کوئی بڑا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، اور اب پورا مغرب اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کے مطابق اب امریکہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی، انٹیلیجنس تعاون اور مالی امداد کے لیے مغربی ممالک کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اب اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کے لیے G7 ممالک سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب نتن یاہو غزہ میں ہونے والے قیامت خیز اور سنگین واقعات سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر سیاسی فائدہ حاصل کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل تنہا اپنا دفاع نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ایرانی میزائل مار گرانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کی مدد لینی پڑی۔ فواز کا خیال ہے کہ حالیہ دور میں اسرائیل کا ایران کے خلاف کارروائیاں کرنے کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ ایران ایک کمزور ملک ہے جس میں اسرائیل سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ ان کے مطابق ایران کے حالیہ حملے نے اس تاثر کو یکسر زائل کر دیا ہے۔ اب یہ پورا خطہ ایک طوفان کی زد میں ہے، کیونکہ دونوں ممالک کشیدگی بڑھانے کے در پہ ہیں۔